تو پہلی جو پارٹ ہے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پر ہے. پروردگار نے قرآن کے اندر بھی کئی خواتین کو رول ماڈل قرار دیا ہے، اور احادیث میں بھی کنٹینیو جو ہے وہ ہمارے لیے پروفٹ نے خواتین کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بہت ساری خواتین کو تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، اور پھر سیرتوں کو بیان کیا ہے. ہسٹری میں اسلام رسول خدا سے پہلے بھی ہسٹری کے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے سخت لائف کے اندر، ہارڈ شپ کے اندر بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور خدا کے نزدیک اس وقت بھی مقرب ہوئیں، قریب ہوئیں، اور اپنے مقام کو حاصل کیا. اسی طرح جب اسلام آیا، اسلام جب سٹارٹ اپ تھا، تو اس وقت بھی خواتین نے جو ہے وہ اپنا کردار، اپنا رول جو ہے وہ پلے کیا، چاہے وہ مکہ تھا، چاہے وہ ہجرت تھی، پھر مدینہ ہے، جنگیں ہیں ساری. وقت نہیں ہے کہ میں ہسٹری کو آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کروں، آپ ماشاءاللہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. خاتون ایک لیڈی جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک محکم رکن ہے. جیسے ایک بلڈنگ کے 4 پلر ہوتے ہیں اور اس پلر کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، ایک سوسائٹی فارمیشن کے لیے خاتون کا کردار ایک محکم پلر ہے. اسی خاتون نے اپنی زندگی میں جہاں اسلام کے لیے فداکاری ہوئی، جہاں اسلام کے لیے ضرورت ہوئی، جہاں ولایت کا ڈیفینڈ کرنا پڑا، اس خاتون نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اسی خواتین میں سے ایک خاتون حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. حضرت معصومہ، ذرا میں آپ جانتے ہیں میں بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت معصومہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، امام تقی جواد علیہ السلام کی پھپھی ہیں. بیوی کی زیارت نامے میں جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں، جو لوگ نہیں بھی گئے ہیں، اللہ ان سب کو آج کی شب کے صدقے میں زیارت نصیب فرمائے. اس زیارت کے اندر جو ایک حصہ ہے جو ان کے کردار کو، ان کی جو کریکٹرسٹکس ہے اس کو انہینس کر رہا ہے. ایک حصے میں جب آپ بی بی کو مخاطب کر رہے ہیں تو تینوں طرف سے ولایت نے بی بی کو گھیرا ہوا ہے. السلام علیکی یا بنت، یہاں سے تو ہے السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، یعنی کیا؟ یعنی ولی کی بیٹی ہیں. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، ولی کی بہن ہے. پھر اسی طرح یا امت ولی، یعنی پھپھی بھی ہیں. یعنی گویا جو مقام عطا ہوا ہے حضرت معصومہ کو وہ ولایت کی وجہ سے عطا ہوا ہے. یہ ولایت ہے. خوب بیٹیاں اور بھی ہیں، بیٹیاں امام موسیٰ جعفر علیہ السلام کی اور بھی ہیں جو قم کے انطراف میں بھی دفن ہیں، قم میں بھی، کیونکہ کثیر الاولاد تھے امام. لیکن اس خاتون کو یہ مقام اتنا بڑا مل گیا. جو روایات ہیں بی بی معصومہ کے لیے 3 اماموں سے روایات ہیں. کیا؟ پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں خوشحالی ہے، درود بھیجنے میں کنجوسی مت کیجئے. درود ہی وہ واحد ذکر ہے جو آسمانوں پہ جاتا ہے، باقی سب یہیں رہ جاتا ہے. درود بھیج دے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. خوب میں یہ چند روایتیں آپ کی خدمت میں، ان کے مقام کو، میں تو ادنا سے طالب علم ہوں، کیونکہ میرے پاس اور جو بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ حضرت معصومہ کی وجہ سے ہے. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ میں اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جن کو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کی سیرت زندگی کے اندر بھی ہے کہ جو کچھ مقام ان کو عطا ہوا ہے وہ حضرت معصومہ کی وجہ سے عطا ہوا ہے. صرف زری کی خاک کو ماتھے پر لگا دینے سے لوگ بڑے بڑے مجتہد اور عالم بن گئے. تو یہ مقام، یہ جذباتی مقام نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے، نہیں، یہ مقام عطا ہوا ہے. اب یہ کیوں عطا ہوا ہے؟ چھٹے امام خود بی بی کی پیدائش سے پہلے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حرم خانہ کعبہ
رسول خدا کا حرم مدینہ، امیر المومنین کا حرم کوفہ، اور ہم سب اہل بیت کا حرم کم ہے۔ یعنی یہ صرف حدیث کا جملہ نہیں ہے عزیزان محترم، یہ زیارت کے اندر بھی واضح ہو رہا ہے کہ جب آپ اہل بیت کو سلام کرتے ہیں تو اہل بیت حاضر ہیں، غائب نہیں ہے کم کے اندر۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ کم میں دفن ہوگی، جس نے اس کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ لگتا ہے آپ لوگوں کو جنت جانے کا شوق نہیں ہے کوئی۔ ابھی خیر چھوڑے، پھر مولانا یا علی ابھی اکیلے میں ملتے ہیں، سب پوچھتے ہیں وہاں صاحب جنت میں حوریں کیسی ہوں گی، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ ابھی گھبرا رہے ہیں کیونکہ گھر والے پوچھ لیں گے بھائی بہت جنت جانے کا شوق ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، جنت میں وہ جائے گا جو خدا کو راضی کرے گا۔ خود جنت رضائے الہی کا مقام ہے۔ اصل میں وہ شخص جو اپنی زندگی میں بھی خدا کو راضی کر لے، اس کی زندگی بھی جنت بن سکتی ہے۔ تو آپ بھی خدا کو راضی کریں اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی وائف کو بھی راضی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی جنت بنا رہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب یہ ایک روایت چھٹے امام سے، ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے میری بہن فاطمہ معصومہ کی زیارت کم میں کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تیسری روایت جو ہے وہ امام جواد تقی علیہ السلام سے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے، لیکن زیارت با معرفت کے ساتھ، یعنی جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ معرفت کا مقام کیا ہے؟ یعنی پہچان کیا ہے، ان کی کیا پہچان ہے۔ یہ جو مقام عطا ہوا ہے اس میں ان کی اپنی محنت بھی ہے۔ یقیناً وہ معصوم کی بیٹی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی اپنی محنت ہے۔ ان کی اپنی محنت کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا، خداوند متعال کی اطاعت کی کہ خدا نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ روایت ہے معصوم سے، چھٹے معصوم سے یا آٹھویں معصوم سے، کہ یہ بی بی ہمارے شیعوں کو قیامت میں شفاعت کریں گی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یعنی ایک خاتون تمام شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ اور جو ہم زیارت میں جاتے ہیں تو زیارت نامے میں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری جنت میں جو ہے وہ شفاعت کیجئے گا۔ اب ایک شفاعت ہے جنت جانے کے لیے، اور اب یہ جنت کے اندر کیا شفاعت ہے؟ یعنی گویا جنت بھی مقامات ہیں، درجات ہیں۔ اگر آپ ایک درجے سے دوسرے درجے پہ جانا چاہتے ہیں تو بی بی معصومہ آپ کی شفاعت کریں گی۔ تو عزیزان محترم یہ مقام آسان نہیں ہے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ کم کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے جو کہ شاید میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، مگر کم ایک جگہ ہی ایسی ہے۔ روایت ایکسٹینڈ ہوتی ہے کہ جنت میں اس کے کئی دروازے ہیں، ان میں سے 3 دروازے ہیں جو کم کی طرف سے کھلتے ہیں۔ تو خوب یہ ہمارے دلوں کے اندر اشتیاق اور محبت ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بی بی معصومہ کی زیارت کریں۔ اور خواتین کے لیے اور مرد سب کے لیے پیغام ہے کہ بی بی نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے مدینہ چھوڑا ہے، یعنی صرف بھائی کے لیے نہیں چھوڑا۔ بھائی کو جب امام تھے، امام کو جب مامون رشید لے گیا تو بی بی نے 1 سال بعد تقریباً کہتے ہیں مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ سختیاں برداشت کی اور ان سختیوں کو برداشت کرتے کرتے وہ کم تک جب پہنچی ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعنی یہ سیرت جو ہے اہل بیت کی یہ مدینہ سے نظر آتی ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے امامت کے دفاع کے لیے وہ مشکلات برداشت کی جو مدینہ نے انہوں نے برداشت کی۔ سوال یہ ہے، اور پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں اگلے موضوع میں، سوال یہ ہے میں اور آپ یا آج کی خاتون امام زمانہ کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ یہ جو آج ہم خوشحال ہیں بی بی معصومہ پر، حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر، بی بی سیدہ پر، کیوں ہیں؟ کیوں ان کا اتنا بڑا مقام ہے؟ آپ نے ابھی اشعار بھی سنے، فرحان بھائی نے بیان کیے۔ کیوں اتنا بڑا مقام ہے؟ کیونکہ اپنے وقت کے امام کا ڈیفینڈ کیا ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے۔
جو بھی چیز اویلیبل تھی ان کے وجود میں اس کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ اسارت ہو، قید خانہ ہو، مشکلات ہو، پیاس ہو، اپنے بچوں کو قربان کر دینا ہو، سب کچھ کیوں کیا؟ اپنے وقت کے امام کا ڈیفینڈ کیا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں وقت کے امام کے لیے کیا کر رہی ہیں؟